بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے کتاب اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کی نوی قسط یعنی نواں عقیدہ لے کر حاضر ہیں۔ عقیدہ تاسعہ، ضروریات دین۔ نصوص قرآنیہ یعنی اپنی مراد پر واضح آیات فرقانیہ و احادیث مشہورہ متواترہ یعنی شہرت اور تواتر سے مؤید و اجماع امت مرحومہ مبارکہ کی یہ قصر شریعت کے اساسی ستون ہیں اور شبہات و تعویلات سے پاک۔ ان میں سے ہر دلیل قطعی یقینی واجب الاذعان و ثبوت۔ ان سے جو کچھ دربارہ الوہیت یعنی ذات و صفات باری تعالی و رسالت و نبوت انبیاء و مرسلین، وحی رب العالمین، کتب سماوی، ملائکہ و جن و بعث و حشر و نشر و قیام قیامت، قضاء و قدر وما کان وما یکون، جملہ ضروریات دین ثابت اور ان دلائل قطعیہ سے مدلل، ان براہین واضحہ سے مبرہن سب حق ہے اور ہم سب پر ایمان لائے۔ جنت اور اس کے جافزہ احوال کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، وہ عظیم نعمتیں، وہ نعیم عظمتیں اور جان و دل کو مرغوب و مطلوب وہ لذتیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ دوزخ اور اس کے جاگزا حالات کی وہ ہر تکلیف و اذیت جو ادراک کی جائے اور تصور میں لائی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا، والعیاذ باللہ۔ قبر کے نعیم و عذاب کی وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، منکر نکیر کے سوال و جواب، روز قیامت، حساب و کتاب و وزن اعمال جس کی حقیقت اللہ جانے اور اس کا رسول، و کوثر کے میدان حشر کا ایک حوض ہے اور جنت کا طویل و عریض چشمہ، و صراط، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز پشت جہنم پر ایک پل، و شفاعت عصات اہل کبائر یعنی گناہ گاران امت مرحومہ کی کبیرہ گناہوں میں ملوث رہے ان کے لیے سوال بخشش، اور اس کے سبب اہل کبائر کی نجات، الی غیر ذالک من الواردات، سب حق ہے اور سب ضروری القبول۔ جبر و قدر باطل، اپنے آپ کو مجبور محض یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی، ولیکن امر بین امرین یعنی اختیار مطلق اور جبر محض کے بین بین راہ سلامتی، اور اس میں زیادہ غور و فکر سبب ہلاکت۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، ما و شما کس گنتی میں۔ جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی اس میں خواہ مخواہ نہیں الجھتے اور اپنی اندھی اوندھی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ اس کو موکول بخدا کرتے، اللہ عز و جل کو سونپتے کہ واللہ اعلم بالصواب، اور اپنا نصیبہ آمنا بہ کل من عند ربنا بناتے ہیں کہ سب کچھ حق کی جانب سے ہے، سب حق ہے اور سب پر ہمارا ایمان۔ مصطفیٰ اندر میاں آ گہے کہمی گوید بعقل، آفتاب اندر جہاں آ گہے کہمی جوید سہا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اپنی عقل سے کون بات کرتا ہے؟ سورج دنیا میں جلوہ گر ہو تو چھوٹے سے ستارے کو کون ڈھونڈتا ہے؟ قال الرضا، عرش پہ جا کہ مرغ عقل تھک کے گرا غرش آ گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وحی الہی کا نزول، کتب آسمانی کی تنزیل، جن و ملائکہ، قیامت و بعث، حشر و نشر، حساب و کتاب، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں اور جن پر صدر اسلام سے اب تک 1400 سال کے کافہ مسلمین و مومنین دوسرے ضروریات دین کی طرح ایمان رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے اور ان لفظوں کا تو اقرار کرے مگر ان کے نئی معنی گڑھے، مثلا یوں کہے کہ جنت و دوزخ و حشر و نشر و ثواب و عذاب سے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے، یعنی ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا ہے، یا یہ کہ وہ روحانی لذتیں اور باطنی معنی ہیں، وہ یقیناً کافر ہے، کیونکہ ان امور پر قرآن پاک اور حدیث شریف میں کھلے ہوئے روشن ارشادات موجود ہیں۔ یوں ہی یہ کہنا بھی یقیناً کفر ہے
کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے جو کلام الہی بتا کر پیش کیا وہ ہرگز کلام الہی نہ تھا، بلکہ وہ سب انہی پیغمبروں کے دلوں کے خیالات تھے جو فوارے کے پانی کی طرح ان کے قلوب سے جوش مار کر نکلے اور پھر انہی کے دلوں پر نازل ہو گئے۔ یوں ہی یہ کہنا کہ نہ دوزخ میں سانپ بچھو اور زنجیریں ہیں اور نہ وہ عذاب جن کا ذکر مسلمانوں میں رائج ہے، نہ دوزخ کا کوئی وجود خارجی ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو کلفت روح کو ہوئی تھی، بس اسی روحانی اذیت کا اعلیٰ درجہ پر محسوس ہونا، اسی کا نام دوزخ اور جہنم ہے۔ یہ سب کفر قطعی ہے۔ یوں ہی یہ سمجھنا کہ نہ جنت میں میوے ہیں، نہ باغ، نہ محل ہیں، نہ نہریں ہیں، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہیں، نہ جنت کا کوئی وجود خارجی ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو راحت روح کو محسوس ہوئی تھی، بس اسی روحانی راحت کا اعلیٰ درجہ پر حاصل ہونا، اسی کا نام جنت ہے۔ یہ بھی قطعاً یقیناً کفر ہے۔ یوں ہی یہ کہنا کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، نہ ان کا کوئی اصل وجود ہے، نہ ان کا موجود ہونا ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں جو مختلف قسم کی قوتیں رکھی ہیں، جیسے پہاڑوں کی سختی، پانی کی روانی، نباتات کی فزونی، بس انہی قوتوں کا نام فرشتہ ہے۔ یہ بھی بالقطع والیقین کفر ہے۔ یوں ہی جن و شیاطین کے وجود کا انکار اور بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے، اور ایسے اقوال کے قائل یقیناً کافر اور اسلامی برادری سے خارج ہیں۔ فائدہ جلیلہ: مانی ہوئی باتیں چار قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ضروریات دین۔ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی، قطعیات الدلالات و واضحات الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہے کی گنجائش، نہ تعویل کو راہ، اور ان کا منکر یا ان میں باطل تعویلات کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت۔ ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی ثبوت ہونے میں ایک نوع شبہہ اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے ان کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ، بد مذہب، بد دین کہلاتا ہے۔ نمبر 3، ثابتات محکمہ۔ ان کے ثبوت کو دلیل ظنی کافی کہ اس کا مفاد اکبر رائے ہو کہ جانب خلاف کو مطروح، مضمحل اور التفات خاص کے ناقابل بنا دے۔ اس کے ثبوت کے لیے حدیث آحاد صحیح یا حسن کافی، اور قول سواد اعظم و جمہور علماء کا سند وافی۔ فإن ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے۔ ان کا منکر وضوح امر کے بعد خاطی و آثم، خطا کار و گناہ گار قرار پاتا ہے، نہ بددین و گمراہ، نہ کافر و خارج از اسلام۔ نمبر 4، ظنیات محتملہ۔ ان کے ثبوت کے لیے ایسی دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو۔ ان کے منکر کو صرف مخطی و قصوروار کہا جائے گا، نہ گناہ گار چہ جائے کہ گمراہ، چہ جائے کہ کافر۔ ان میں سے ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے، جو فرق مراتب نہ کرے، اور ایک مرتبے کی بات کو اس سے اعلیٰ درجے کی دلیل مانگے، وہ جاہل، بے وقوف ہے یا مکار فیلسوف۔ ہر سخن وقت، ہر نقطہ مقام دارد۔ ہر بات کا کوئی وقت اور ہر نقطے کا کوئی خاص مقام ہوتا ہے، اور گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تو مراتب کے فرق کو ملحوظ نہ رکھے تو زندیق ہے۔ اور بالخصوص قرآن عظیم بلکہ حدیث ہی میں تصریح صریح ہونے کی تو اصلاً ضرورت نہیں، حتیٰ کہ مرتبہ اعلیٰ اعنی ضروریات دین میں بھی بہت سی باتیں ضروریات دین سے ہیں جن کا منکر یقیناً کافر، مگر بالتصریح ان کا ذکر آیات و احادیث میں نہیں۔ مثلا باری عز و جل کا جہل محال ہونا، قرآن و حدیث میں اللہ عز و جل کے علم و احاطہ کا لاکھ جگہ ذکر ہے، مگر امتناع و امکان کی بحث کہیں نہیں۔ پھر کیا جو شخص کہے کہ واقع میں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپا نہیں، مگر ممکن ہے کہ جاہل ہو جائے، تو کیا وہ کافر نہ ہوگا کہ اس کے امکان کا سلب صریح قرآن میں مذکور نہیں؟ حاشا للہ، ضرور کافر ہے،
اور جو اسے کافر نہ کہے خود کافر۔ تو جب ضروریات دین ہی کے ہر جزئیے کی تصریح صریح قرآن و حدیث میں ضرور نہیں، تو ان سے اتر کر اور کسی درجے کی بات پر یہ مرچڑا پن کہ ہمیں تو قرآن ہی میں دکھاؤ ورنہ ہم نہ مانیں گے، نری جہالت ہے یا صریح ضلالت۔ مگر جنون و تعصب کا علاج کسی کے پاس نہیں، تو خوب کان کھول کر سن لو اور لوہے دل پر نقش کر رکھو کہ جسے کہتا سنو ہم اماموں کا قول نہیں جانتے، ہمیں تو قرآن و حدیث چاہیے، جان لو یہ گمراہ ہے۔ اور جسے کہتا سنو کہ ہم حدیث نہیں جانتے، ہمیں صرف قرآن درکار ہے، سمجھ لو یہ بددین دین خدا کا بدخواہ ہے۔ مسلمانوں، تم ان گمراہوں کی ایک نہ سنو، اور جب تمہیں قرآن میں شبہ ڈالیں تو تم حدیث کی پناہ لو، اور اگر حدیث میں این و آ نکالیں تو ائمہ دین کا دامن پکڑو۔ اس درجے پر آ کر حق و باطل صاف کھل جائے گا، اور ان گمراہوں کا اڑایا ہوا سارا غبار حق کے برستے ہوئے بادلوں سے دھل جائے گا، اور اس وقت یضال و مضل طائفے بھاگتے نظر آئیں گے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ الصارم الربانی ملخص۔